نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے آخری رمضان کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ قیامت کا آخری رمضان کیسا ہوگا؟ حضرت یزید ابن مرصد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، ایک آدمی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، پہلے ہمارے پاس تھوڑا مال ہوتا تھا جس سے ہم فائدہ اٹھا لیتے تھے اور ہم اس میں برکت محسوس کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس بہت مال ہے لیکن نہ وہ ہمیں نفع پہنچاتا ہے اور نہ ہم اس میں برکت محسوس کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ مال ظلم سے جمع کیا گیا ہے، اس لیے وہ تمہیں نفع نہیں پہنچاتا۔ حضرت جابر بن یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہم سے پوچھا کہ کون سا دن سب سے زیادہ سخت ہوگا؟ فرمایا کہ قیامت کا دن۔ اس طرح وہ دن جو قیامت کے زیادہ قریب ہوگا وہ پہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بابرکت اور عظیم ذات کہ زمین و آسمان اس کی مٹھی اور قبضہ قدرت میں ہیں۔ اللہ ہی نے تمام انسانوں کے اچھے اور برے اعمال کی جانچ اور پورا بدلہ دینے، نیکیوں کو ان کی نیکی پر انعام اور بروں کو ان کی برائی پر سزا کے لیے جس دن کو مقرر کیا ہے وہ یوم آخرت ہے، اور اسی کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ جب قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے جس سے تمام زمین آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمام مخلوق مر جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے والے آخری رمضان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ کون سا رمضان انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا؟ اس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ پھر کبھی نہیں آئے گا۔ اس آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی؟ قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے اندر لوگ آندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ الرحمن میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو کچھ اس زمین پر ہے اس نے فنا ہونا ہے اور باقی رہنے والی ذات تیرے رب کی ذات ہے جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی بھی ماننا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا اسی طرح یہ کائنات فنا ہو کر رہے گی اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، اور ہر انسان نے اپنے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ مومن میں ارشاد فرماتے ہیں، پر بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم جس نشانی کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں اس نشانی کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس نشانی کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والی خرافات سے بھی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قیامت سے پہلے آنے والی نشانیوں کے بارے میں، کہ قیامت سے پہلے آخری آنے والا رمضان کیسا ہوگا، اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے اندر لوگ آندھے بہرے کیوں ہو جائیں گے، اور اس رمضان کی نشانیاں کیا ہوں گی، اور اس آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی؟ کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں؟ اس آخری رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کا کیوں کہا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس آخری رمضان میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل ارشاد فرمایا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنے کے ہیں۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا کہ یہ کس طرح قائم ہوگی۔ اس کے بارے میں مختلف رائے، مختلف قسم کے نظریات۔ کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی، اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زندگی کا زمین پر خاتمہ ہو جائے گا اور قیامت قائم ہوگی۔ یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کی ابتدا ہوئی تو اس کا اختتام بھی ہونا ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا اسی طرح اس کائنات نے بھی فنا ہونا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی وہ اپنے زمانوں کے اعتبار سے 3 درجات رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ علامات بعیدہ کا ہے جو ان علامات پر مشتمل ہیں جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور دوسری علامات متوسطہ یا علامات صغریٰ کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامات قریب یا علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور جس سے یہ بات بالکل واضح اور ظاہر ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمین زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں، سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے اور مہینے ہفتوں کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، اس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، اور جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام تر مخلوقات 1 سال کے عرصے کے اندر اندر ختم کر دی جائے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر اور خوفناک ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائے گی، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ رمضان حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان المبارک میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز رمضان کے اول حصے میں ہوگی یا درمیانی حصے میں ہوگی یا آخری میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان آندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی، اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی، اور شوال مکرم میں شور شرابہ ہوگا، اور ذیقعد کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذوالحجہ کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 رمضان المبارک جمعے کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تم میں چیخ کا احساس ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا، اور یہ پناہ اور پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ قیامت سے پہلے آنے والے رمضان میں 15 تاریخ کو دن کو سورج گرہن اور رات کو چاند گرہن لگے گا۔ اس رمضان کے اندر یہ تمام نشانیاں پائی جائیں گی۔ اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس رمضان کے بعد تمام بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا، اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔